حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبیر فی قمیص الحریر فی سفر من حکۃ کانت بہما متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کو ایک سفر میں، جس میں ان دونوں حضرات کو ایک جسمانی خارش کی بیماری لگ گئی تھی، ریشم کی قمیض پہننے کی رخصت عنایت فرمائی تھی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ کتاب اللباس میں احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ پہلے احادیث گزر چکی ہے کہ ریشم سے بنا ہوا لباس پہننا اس کی مردوں کو ممانعت ہے۔ اس میں استثناء یہ ہے کہ اگر کوئی عذر ہو تو پھر جب تک وہ عذر ہے یا علت ہے اس وقت تک مرد بھی ریشم کا لباس پہن سکتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سفر میں جسمانی خارش کی بیماری ہو گئی۔ بسا اوقات انسان کو جسم پر کچھ دانے یا اس طرح خارش سی، ریش سی جس کو آج ہم کہتے ہیں، ہو جاتی۔ اس میں بھاری کپڑا پہننا یا موٹا کپڑا پہننے سے وہ بڑھ جاتی ہے اور جسم کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو ریشم کی قمیض پہننے کی اجازت دی، اس لیے کہ وہ نرم و ملائم ہوتی ہے اور وزن میں بھی ہلکی ہوتی ہے، تو جسم کے ساتھ اس خارش پر لگ کر اس کو مزید تکلیف دہ نہیں بناتی۔ تو یہ پتہ چلا کہ اگر بیماری ہے یا اس قسم کا کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے ایسا لباس پہننا پڑے تو اس میں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں سے ایک بڑا اہم اصول یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ رفع حرج کی قائل، یعنی انسان کے لیے اگر کسی چیز میں بوجوہ تنگی پیدا ہو گئی ہے، حرج پیدا ہو گیا ہے، مشکل ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو شریعت اس کو دور کرتی ہے۔ اس قاعدے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کے کسی حکم میں کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں۔ ظاہر بات ہے ایک بنیادی مشقت تو ہر چیز میں پائی جاتی، جیسے نماز پڑھنی ہے تو سردی میں بستر چھوڑنا، وضو کرنا، چل کر مسجد آنا، اس میں ایک مشقت ہے۔ مالی عبادات کرتے ہوئے مال خرچ کرنا ایک مشقت ہے۔ حج عمرے میں مناسک ادا کرنا ایک مشقت ہے، لیکن یہ اتنی مشقت ہے جتنی انسان آسانی کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی وجہ ایسی بن جائے جو اس مشقت کو اضافی بنا رہی ہو، جیسے بیماری ہے، جیسے راستے کا ٹھیک نہ ہونا ہے، جیسے اور کوئی عوامل ایسے جس پر انسان کے لیے اضافی بوجھ پڑتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکلیں نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ تو یہ شریعت کا عمومی قاعدہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اصل یہ ہے کہ ریشم کا لباس مرد کے لیے جائز نہیں، لیکن اسی قاعدے کے تحت جب ان کو تکلیف تھی تو ان کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ تو مفتی حضرات خاص طور پہ ان کو اس معاملے میں بڑی دقت کے ساتھ مسائل کو دیکھنا ہوتا ہے، اور ایک ہی لاٹھی سے ہر کسی کو نہیں کنٹرول کیا جا سکتا، ایک ہی فتویٰ ہر کسی پہ نہیں چسپاں کیا جا سکتا۔ بسا اوقات حالات اور واقعات کی بنا پر کچھ علتیں اور ضرورتیں ایسی آ جاتی ہیں جس پر حکم میں کسی حد تک ایک نرمی آ جاتی ہے۔ اس معاملے میں فی زمانہ بہت سارے مسائل میں وہ لوگ جو یورپ میں، ویسٹ میں یا کسی بھی اور ایسے ملک میں جہاں کا نظام بالکل کافرانہ رہتے ہیں، ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو لوگ مسلمان ممالک میں جیسے پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، دیگر انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے اور ممالک میں رہتے ہیں، وہاں ان کو وہ مسائل کا سامنا نہیں۔ اب ایسے میں بعض فتاویٰ خاص اس ماحول کے لیے ہوتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کو کوئی بہت زیادہ مشقت فیس کرنی پڑتی، ان فتاویٰ کو لے کر
بعض لوگ یہاں بیٹھ کر تنقید کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کر ادھر کے مفتیوں سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ میں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ اگر باہر کے ممالک سے کوئی رابطہ کرے اور کسی چیز پر مسئلہ پوچھنے کی کوشش کرے تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے کے وہاں قریبی جو عالم ہیں، جو وہاں خود موجود ہیں، ان سے فتویٰ لیں، اس لیے کہ جو حالات اور واقعات آپ کے وہاں پر ہیں اس کے مطابق زیادہ بہتر وہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا مقصود وہاں پر کس حد تک آپ پورا کر سکتے ہیں اور کتنا پورا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ شریعت کے احکامات میں انسان کس حد تک کب مکلف ہوتا اور کب نہیں ہوتا، اس چیز کو ہمیشہ زندگی میں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔